یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ لگتا تو کہیں سے بھی نہیں ہے کس کی شادی ہوئی ہے۔ یہ تو میرال بھابی سے بھی چھوٹی لگتی ہے۔ بھابی مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ نہیں ریحان شاہ، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ جب ہم ان کے گھر رشتہ لے کر گئے تھے تب ان کی امی نے بتایا تھا ہمیں۔ یہ سب باتیں سن کر ریحان شاہ بے چین ہو گیا۔ لڑکی سانولی ہے لیکن بہت پرکشش ہے نا؟ ہاں بھابی، لڑکی بہت خوبصورت ہے۔ ایک بار آپ اس سے بات کر کے تو دیکھیں۔ ریحان شاہ، میں کیا بات کروں اس سے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بھابی، یہ لڑکی میرے دل کو لگی ہے۔ اور کیا ہوا، طلاق یافتہ سے بھی تو لوگ شادی کر لیتے ہیں نا؟ اس میں کیا برائی ہے؟ ہاں، برائی تو کوئی بھی نہیں ہے ریحان شاہ، مگر میں ایسے اس سے جا کر بات نہیں کر سکتی۔ اگر وارث شاہ کو معلوم ہو گیا تو تم جانتے ہو نا ان کی عادت کو۔ ارے بھابی، بس کر دیں۔ بھائی سے ڈرنا، بات ہی تو کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں کر سکتی اس سے بات جا کر تو میں خود کر لوں گا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ریحان شاہ، کیا ہو گیا ہے؟ صبر کر لو۔ نہیں بھابی، صبر نہیں کر سکتا میں اب۔ یہ کہہ کر ریحان شاہ سوچنے لگا کہ وہ اب کیسے بات کرے اس سے۔ نام تو پیارا ہے، ایشل۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اس لڑکی کی پہلے شادی ہو چکی ہے۔ مجھے لگتا ہے ضرور غلط فہمی ہوئی ہے ان سب کو۔ یار، اگر اسے ڈائیورس ہوئی بھی ہے تو مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ لڑکی میرے دل کو جا لگی ہے بس۔ مجھے اب یہ لڑکی چاہیے ہے۔ اس کی شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی اس چیز سے میرا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ ریحان شاہ نے یہاں وہاں دیکھا اور ایشل کے پاس گیا۔ ہائے، کیسی ہیں آپ؟ ریحان شاہ نے ایشل کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ میں تو آپ کا شکریہ ہی ادا کرنا بھول گئی تھی۔ آپ ہمیں چھوڑنے گئے ہمارے گھر اتنی دور، آپ کا بہت شکریہ۔ ارے کوئی بات نہیں، ویسے بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ۔ ایشل ہنسنے لگی۔ کیا واقعی؟ ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ کوئی میری تعریف بھی کرے گا۔ یہاں پر سب نے اتنے مہنگے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے پارلر سے میک اپ کروایا ہوا ہے، میں نے تو صرف معمولی سا یہ سوٹ پہنا ہے۔ آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ کوئی بھی چیز معمولی یا بڑی نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیں، یہ معمولی سا ڈریس بھی آپ پر کتنا جچ رہا ہے۔ یہاں پر کافی امیر امیر لڑکیاں موجود تو ہیں، مگر اتنے مہنگے ڈریسز پہننے کے بعد بھی وہ عجیب لگ رہی ہیں۔ یہ تو آپ کی نظر کا کمال ہے نا؟ ویسے آپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ میں بھی اتنی پاگل ہوں، میں آپ کو اپنے بارے میں بھی بتانا بھول ہی گئی۔ آپ بھی کہہ رہے ہوں گے، کیسی لڑکی ہے، کتنا فری ہو کر بات کر رہی ہے مجھ سے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں دنیا میں جو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد بہت تلخ مزاج ہو جاتے ہیں، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، ہنسنا چھوڑ دیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ مگر میں وہ انسان ہوں جو اتنی ٹھوکریں کھانے کے بعد، اتنے دکھ سہنے کے بعد ایک خوش مزاج لڑکی بن گئی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کی حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے۔ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر اب میں ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اس لیے میں سب سے ہنس کر
بات کر لیتی ہوں اب۔ وہ یہ سب کہہ رہی تھی اور ریحان شاہ اس کی بھولی سی صورت کو دیکھنے میں مست تھا۔ ویسے اتنی حسین لڑکی میں اگر غرور بھی ہوتا تو بہت جچتا۔ کیا کہا آپ نے؟ کچھ نہیں، ریحان شاہ جھٹ سے بولا۔ ویسے ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں مگر نہ جانے کیوں اتنی باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ میں بھی بہت پاگل ہوں، کب سے بولی جا رہی ہوں، آپ کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ریحان شاہ مسکرانے لگا۔ میرا نام ریحان شاہ ہے، میں زویا بھابی کا دیور ہوں۔ ارے اچھا اچھا، تو آپ زویا باجی کے دیور ہیں؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ آپ مجھ سے بات کرنے چلے آئے، مجھے میرے گھر تک چھوڑنے گئے۔ اف اللہ، ایشل نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ارے میں کون سا کوئی بڑا سلیبریٹی ہوں جو آپ ایسے ری ایکٹ کر رہی ہیں؟ آپ کو آپ کے گھر چھوڑ کے آنا تو ایک اتفاق تھا مگر اب کیا؟ زائرہ ریحان شاہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک پہنچ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو اس لڑکی کے ساتھ ریحان شاہ؟ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا نا، زائرہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ زائرہ، میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں میرے پیچھے مت آؤ، میں بات کر رہا ہوں ایشل سے، بیچ میں ٹانگ اڑانے مت کھڑی ہو جانا اب۔ ریحان شاہ نے دانت بھینچتے زائرہ کی طرف دیکھ کر دھیمے لہجے میں کہا۔ زائرہ باجی، بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، ایشل نے زائرہ کی تعریف کی۔ اپنی بکواس بند رکھو ٹھیک ہے نا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں پیاری لگ رہی ہوں یا نہیں لگ رہی۔ اور تم نے یہ باجی کس کو بولا؟ مجھ سے بڑی ہو تم، ٹھیک ہے نا، شادی بھی ہو چکی ہے ایک بار تمہاری۔ مجھے تو لگتا ہے تمہاری فضول حرکتوں کی وجہ سے ہی تمہارے شوہر نے تمہیں چھوڑا ہوگا۔ دن میں بھی تم ریحان شاہ کے ساتھ جان بوجھ کر گئی تھی نا اپنے گھر، تاکہ تم اسے اپنی طرف متوجہ کر لو اور پھر اسے پھنسا لو اپنے جال میں، ہے نا؟ مگر یاد رکھنا یہ صرف اور صرف میرا ہے۔ کتنی بے حس عورت ہو تم زائرہ، تمہیں اندازہ بھی ہے یہ تم کیا بول رہی ہو؟ پتہ نہیں کیسی لڑکی ہو تم، کس چیز کا غرور ہے تم میں؟ نفرت کرتا ہوں میں تم سے زائرہ، چلی جاؤ یہاں سے۔ ریحان شاہ نے زائرہ کو جھنجھوڑتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ ایشل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ ریحان شاہ اس کے پیچھے بھاگا۔ ایشل، میری بات سنیں۔ ایشل پلیز مت روئیں، آئی ایم ریئلی سوری۔ ریحان پلیز آپ نہ آئیں میرے پیچھے، زائرہ پھر سے غصہ کرے گی اور لوگ الگ سے باتیں کریں گے ہمیں ایسے ساتھ میں دیکھ کر۔ ایشل نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا۔ ایشل، پہلے آپ رونا بند کریں پلیز، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا آپ کو ایسا روتے دیکھ کر۔ پلیز ریحان آپ جائیں، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے زائرہ اور آپ کی محبت کے درمیان کوئی بھی دراڑ پیدا ہو۔ محبت؟ کیسی محبت؟ زائرہ اور میرے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی کبھی کچھ ہوگا اس طرح کا، کیونکہ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں زائرہ ایک مطلبی لڑکی ہے، خود پرست لڑکی ہے وہ، اور مجھے اس طرح کی لڑکیاں
بالکل بھی نہیں پسند، ریحان شاہ نے سرد لہجے میں کہا۔ ریحان ویسے ہم ایک دوسرے سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ ایک امیر کبیر انسان ہیں اور میں ایک معمولی سی لڑکی ہوں جسے نہ کوئی پوچھتا ہے اور نہ ہی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ ایشل نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، ایشل پلیز اب یہ امیر کبیر لفظ میں آپ کے منہ سے نہ سنوں۔ میری ملاقات آپ سے اللہ نے کروائی ہے اور میں جانتا ہوں آگے کا سفر بھی ہم دونوں کا بہت خوبصورت ہونے والا ہے۔ اب آپ رونا بند کریں اور جائیں اپنی بہن کے ساتھ جا کر انجوائے کریں، ٹھیک ہے؟ ریحان شاہ نے ایشل کی طرف دیکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا اور وہاں سے مسکراتا ہوا چلا گیا۔ وہ ایشل کو اپنی باتوں میں الجھا کر چلا گیا تھا۔ یہ کیا کہہ کر گیا ہے؟ مجھے اس کی باتوں کی کچھ بھی سمجھ نہیں آئی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی میرال کے پاس گئی۔ اب خوش رہنا، ٹھیک ہے؟ تم اپنے کمرے میں آرام سے سونا آج اور میں اپنے گھر جا کر آرام سے سوؤں گی۔ زندگی رہی تو ملیں گے پھر، ورنہ تم تو کہہ چکے ہو کہ واپس نہ آنا۔ کوشش کروں گی کہ نہ ہی آؤں واپس۔ میرال یہ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ارسل خاموش کھڑا تھا۔ کیا ہوا ہے ارسل؟ اتنے اداس کیوں ہو؟ بیوی کے جانے کا دکھ ہے کیا؟ زویا نے کہا۔ ارسل نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ ارسل اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ امی، ارسل کو کیا ہوا ہے؟ اتنا چپ چپ سا کیوں ہے اور کہاں گیا ہے وہ؟ زویا نے اپنی امی سے کہا۔ اداس تو ہوگا، دھوکہ جو ملا ہے بیچارے کو۔ ظاہر ہے جب ماں کی بات نہیں مانے گا تو یہی سب ہوگا نا۔ دھوکہ؟ کیسا دھوکہ؟ زویا نے حیرانگی سے کہا۔ تم جانتی بھی ہو وہ امن آج ولیمہ پر آئی ہوئی تھی اپنی بہن کے ساتھ اور یہ جناب باہر کھڑا اس کے ساتھ مزے سے فوٹو شوٹ کروا رہا تھا۔ اسے اس کے ساتھ ایسے کھڑے دیکھ کر میرے من میں تو آگ لگ گئی تھی۔ میں نے اس لڑکی سے صاف صاف بول دیا ہے کہ میرے بیٹے سے دور رہو۔ زویا، ایسے تو اس نے ارسل کی جان چھوڑنی نہیں تھی۔ میرے دماغ میں ایک بات آئی۔ کیسی بات امی؟ میں نے ارسل سے پہلے بولا، یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے بتایا کہ امی یہ امن ہے۔ میں نے کہا یہ تو امن نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا امی یہی امن ہے۔ میں نے کہا جب میں ان کے گھر رشتہ لے کر گئی تھی یہ میرے سامنے نہیں آئی تھی، پاس ہی امن کی بہن بھی کھڑی تھی۔ میں نے کہا میرے سامنے تو یہ والی لڑکی آئی تھی۔ یہ سب سن کر ارسل کو بہت غصہ آیا۔ مت پوچھو کہ اس امن نے مجھے کیا کیا نہیں بولا، مکار بولا اور بولا کہ تمہاری ماں ہمیں دور کرنا چاہتی ہے اس لیے یہ سب جھوٹ بول رہی ہے۔ زویا، 1 سال سے اس نے ارسل کو پاگل بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے ارسل ہم سے آ کر بھی لڑتا تھا۔ اس نے ارسل کو ATM مشین سمجھا تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ صرف اور صرف وقت گزار رہی تھی ارسل کے ساتھ اور ارسل کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں تھی۔ جی امی، ایسا ہی ہے، اور ارسل کو سمجھ اس لیے نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ زویا نے کہا۔ محبت بھی کرتا ہوگا لیکن تم جانتی ہو نا اسے کوئی چیز مسلسل ملتی رہے تو یہ بہت جلدی اس کا عادی بن جاتا ہے۔ زویا بیٹا، ماں سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا اپنے بچوں کی عادتوں کو۔ اب دیکھو تم جانتی ہو نا کہ زریار کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند،
اس کی عادتوں کے بارے میں، اس کی پسند اور ناپسند کے بارے میں۔ جی امی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور آپ نے بالکل ٹھیک کیا اس لڑکی کو ارسل سے دور کر کے۔ اب جب وہ میرال کے ساتھ وقت گزارے گا تو دونوں میں محبت بھی پیدا ہو جائے گی اور دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرنے لگیں گے، اور یہی اصل محبت ہے۔ اتنے میں ریحان شاہ زریار کو لے کر وہاں آ گیا۔ بھابھی، بھائی کی کال آئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھابھی اور زریار کو ابھی گھر لے کر آؤ۔ ابھی؟ رات کے 11 بج رہے ہیں، اب صبح ہی چلے جانا ریحان۔ آنٹی، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو یہاں پر ہفتہ بھی رہ لوں، آپ کو پتہ ہی ہے مجھے کتنی محبت ہے گاؤں سے، مگر بھائی کو تو آپ جانتی ہیں نا، بس وہ ایک بار جو کہہ دیں، انہیں وہ ہر حال میں چاہیے ہے۔ یہ وارث شاہ نہ جانے کب خود کو بدلے گا۔ فرزانہ بیگم بڑبڑائی۔ ٹھیک ہے ریحان شاہ، تم زریار کو لے کر گاڑی میں جاؤ، یہ کچھ سامان ہے میں گاڑی میں رکھواتی ہوں، میں اور بس 10 منٹ تک آ جاتی ہوں میں بھی۔ زویا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مگر زویا، ہمیں صبح میرال کے گھر جانا ہے، صبح تمہارے بھائی کا مکلاوا ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مت جاؤ بیٹا۔ امی، آپ جانتی ہیں نا وارث کو، اگر وقت ملا تو میں صبح وہاں پر آ جاؤں گی میرال کے گھر، ورنہ آپ لوگ چلے جانا۔ میرال، جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم کوئی بھی فنکشن ہمارے ساتھ صحیح طریقے سے اٹینڈ نہیں کرتی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ فرزانہ بیگم بول پڑی۔ تو امی، نہیں کرنی تھی نا ایسے انسان کے ساتھ میری شادی، میں کیا کر سکتی ہوں اب؟ زویا غصے سے بولی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آنٹی، اگر بھائی کے پاس صبح وقت نہ ہوا تو میں بھابھی کو لے آؤں گا۔ ریحان شاہ، بہت فرق ہے تم میں اور تمہارے بھائی وارث شاہ میں، بہت اچھے ہو تم بیٹا، بہت اچھے ہو۔ کاش کہ وارث شاہ کی عادتیں بھی بالکل تمہارے جیسی ہوتی۔ آنٹی، آپ فکر نہ کیا کریں، میں سمجھاؤں گا بھائی کو، ہو جائیں گے وہ ٹھیک۔ امی، کیا ہو گیا ہے آپ کو بھی؟ اس کے بھائی کی بے عزتی آپ اس کے منہ پر ہی کیے جا رہی ہیں۔ ریحان شاہ ہے تو بہت اچھا دیور میرا، بہت سی جگہوں پر ساتھ دیتا ہے یہ میرا۔ امی، اب اس کے لیے میں نے پیاری سی دلہن ڈھونڈ کر لانی ہے، زویا نے کہا۔ ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں، فرزانہ بیگم نے کہا۔ چلو ریحان، یہ سامان بھی گاڑی میں رکھوا دو۔ زویا نے اپنا سارا سامان سمیٹ لیا تھا۔ زریار کہاں ہے زویا؟ فرزانہ بیگم نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے کہا۔ امی، وہ گاڑی میں ہے جناب، سو گیا ہے، وہ بھی اب یہاں سے جا کر بے حد تنگ کرے گا۔ زویا یہ کہتی ہوئی اپنی امی سے ملی اور چلی گئی۔